بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا انتہائی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو پوائنٹ آف ویو اٹھایا تھا، جو سبسکرائبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا بحث کی، کیا بات کی اور کیا پروف آپ کے سامنے لالا کے رکھے اور تمام پوائنٹس ون بائی ون آپ کے سامنے رکھے اور ہم اپنی بات پہ قائم ہوئے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ ہم نے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو کہہ رہی ہے، جو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے جہاں پر، وہاں پر ہمیں سکب نظر آیا ہے، پریشانی ہوئی، ہم کو تکلیف ہوئی اور ہم نے اس کی کمپلین جو ہے جہاں جہاں ہم کر سکتے تھے ہم نے کی۔ تمام لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس تمام معاملات کا، تمام باتوں کا آپ بھی گواہ بنیں۔ سبسکرائبر ہوں گے تو آپ بھی یہ تمام پروف جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں گا تاکہ ہماری باتوں کی جو تصدیق ہے وہ ہوتی رہے۔ میں نے آپ سے صاف کہا تھا کہ یہ جو کیس ہوا ہے مسجد نبوی کا، یہ اصل میں کیا ہے، کون کرا رہا ہے، حکومت اس کے بعد کیا اپنا موقف لے لے گی۔ کہ آپ کو میں نے کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کیس کی کوئی بات ہوئی، اگر کوئی بڑا بندہ مارا گیا تو یہ بولیں گے بھائی کیس کروایا تھا، مثال میں دے رہا ہوں، کیس کروایا تھا نعیم نے اور مارا ہے شبیر نے، تو حکومت تو کیا بولتے ہو، ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے، اور بلکہ ہم تو نعیم کو شبیر کو بھی پکڑ لیں گے۔ میں مثال دے رہا ہوں، نام ایسے فرضی نام لے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ کبھی بھی اپنی گردن نہیں دے رہی ہے اس ٹائم، یہ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ پرچے کٹوائیں۔ تو اس کے اندر آج وہ چیزیں بہت ہی اوپنلی انہوں نے کہہ دی ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے بھی پرچے کٹوائے ہیں ان کی بھی اپنی جو خیر ہے وہ منائیں، کیونکہ حکومت نے صاف طریقے سے اپنے جو کپڑے ہیں وہ جھاڑ جھوڑ کے عید کے کپڑے پہن کر کے اس ٹائم وہ نمازوں میں گھوم رہے ہیں، اپنی انجوائے کر رہے ہیں، اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ مسجد نبوی واقعے میں حکومت کا مقدمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ الفاظ کل میں نے کہے تھے، آج سنیے گا ان کے الفاظ۔ مگر شکایت کرنے والوں کی داد رسی ہوگی، کہتے ہیں ہم سے داد رسی کر رہے ہیں، وہ ایک کمپلین کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، عدالت فیصلہ کریں گے، یعنی کہ ہمارا تو کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، فیصلے بھی عدالت نے کرنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعے پر درج مقدمات میں حکومت نہ تو مدعی ہے، نہ فریق ہے اور نہ ہی گواہ ہے۔ ہم تو ہے ہی نہیں اس میں، ہم تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، نہ گواہی دینے آئیں گے، نہ مدعی ہم لوگ، اور نہ ہی اچھا آگے جو ان لوگوں نے اور بیانات دیے ہیں وہ چینج بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو صاف موٹا بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس اقدام سے اس کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو کیا حکومت ایسے شخص کو کہہ سکتی ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ تو پھر ہم اس کی بات سن لیں گے، وہ اگر ٹھیس پہنچی ہے تو دیکھ لیں گے۔ مگر آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ ہماری جو ایف آئی آرز یہاں داخل ہو رہی ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میچ نہیں کر رہی ہیں جو کانٹینٹ استعمال ہو رہا ہے ایف آئی آرز کے اندر۔ سعودی عرب کے اندر، سعودی عرب میں تو کوئی ایسی ایف آئی آر ڈالی نہیں ہے اور توہین مذہب کا وہاں کوئی کیس نہیں ڈالا۔ آپ کو میں نے کل بہت ہی ذمہ داری سے کہا تھا کہ میں نے جتنے بھی، اور ابھی بھی ویڈیوز اویلیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی مجھے کانٹینٹ نظر نہیں آیا کہ کسی ملک کے اندر بھی، صرف سعودی عرب نہیں، کسی ملک کے اندر بھی توہین مذہب کا کیس درج نہیں ہوا سوائے پاکستان کے۔ یہ آپ سے میں نے کہا تھا، اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ وہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس کا ضرور انہوں نے شکایت درج کی ہے اور اس کے اوپر ضرور پاکستان میں شکایت درج ہونی چاہیے اگر وہ کرنا چاہیں تو، لیکن ایک ملک میں کافی ہے، اب ہر ملک میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ نہیں کہ ڈبل آپ کام کرتے ہیں۔ سزا، قانون کہتا ہے سزا کسی انسان کو بھی ایک کیس میں ایک دفعہ مل سکتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ سعودی عرب میں الگ ملے گی، پاکستان میں الگ ملے گی، یہ بھی جرم ہے اگر عدالت ایسا کرتی ہے تو۔ عدالت سزا دینے سے پہلے پوچھ لے کہ کیا آپ سزا بھگت چکے ہیں، اگر بھگت چکے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ آپ نہیں دے سکتے، ورنہ یہ عدالت گلے پڑ جاتی ہے چیز۔ اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پر جو رانا ثناء اللہ ہیں وزیر داخلہ، جو کل تک یہ بیانات دے رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مذہب کی بدنامی کر دی، توہین مذہب ہو گئی ہے، توہین رسالت ہو گئی ہے اور ہر قسم کی ایک چیز ہو رہی تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں، آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آنے والا واقعہ توہین مذہب کا نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ، نہ ریاست یہ مقدمات درج کرا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ تو نواز شریف کو چھوڑ دیجئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ نہ تو رانا ثناء اللہ یہ اب بلیف کرتے ہیں، کل تک ہم بات کر رہے تھے، یہ نہ تو رانا ثناء اللہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ توہین مذہب کا معاملہ ہے اور نہ ہی وہ ریاست کو اس کے اندر شریک مانتے ہیں، لیکن مزید وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم
یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم نواز شریف کی سزا کو معطل کر دیں اور اس کا حق ہمارے پاس ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور سخت بیان پہلے لے لیں پھر نرم بیان لے لیتے ہیں۔ سخت بیان آیا ہے جاوید لطیف کا، جو کہ اپنے عجیب و غریب بیانات کے ساتھ یہ جو ہے یہ مشہور ہیں۔ ان کا بیان آتا ہے کبھی آپ ہنسی بھی آتی ہے۔ ابھی میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا واپس آئیں گے نواز شریف؟ کہتے ہیں ہاں، ڈاکٹر نے کہا کہ اب پاکستان میں علاج اچھا ہو رہا ہے۔ تو وہ مذاق بن گیا اور اس کے اوپر جیو کا پروگرام تھا تو وہ پورے کے پورے جو ہے اپنے ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا چل رہا تھا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ بندی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اب ان کا بلیف الٹا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، ریاستی بیان کے خلاف چلے گئے اور عمرانی فتنے کو کچلنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان کو کچلنا چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی ایک خواہش انہوں نے رکھ دی ہے کہ ان کا اپنا بلیف ہے کہ بے حرمتی ہوئی ہے اور اس بے حرمتی کے جو وجہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں عمران کو کچلنا ہوگا۔ اب اگر کوئی کچل دے، اگر کوئی مار دے، تو اگر ان سے آپ انٹرویو کریں گے جاوید لطیف سے کہ جناب والا وہ تو یہ ہو گیا، اگر میں نے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، ہم تو ریاست کا تو فیصلہ سن لیا آپ نے، رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں، ایسے موقع پر یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ان کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح روڈ پہ بھگایا تھا، ان کا سر پھٹا ہوا تھا، تمام چیزیں جو کہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں جہاں سے بات آتی ہے۔ اب آ جائیے ایک اور سوچ کی طرف، کیونکہ بہت سارے دھڑے ہیں، نون نہیں شین سے نون نکل چکی ہے آپ جانتے ہیں، تو اب نون شین کو دماغ میں رکھتے ہوئے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کے حق میں نہیں ہوں خواجہ آصف، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی اینٹی ہیں، یہ کوئی پیار نہیں کرتے مگر یہ جانتے ہیں معاملات کو، یہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور یہ ہر چیز جانتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب اس حد تک نہیں گئے اوپر، اس لیے وہ اتنا علم نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ملک میں دھڑے بندی ہوئی ہے اور عمران خان جو ہے نا پچ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور عمران خان کی وجہ سے ملک میں دھڑے بندی ہوئی ہے، اس دھڑے بندے کو ختم کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا، تمام باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو لندن میں ہوا، جو مدینہ میں ہوا، وہ زیادہ تر لوگ لندن سے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے پر سعودی عرب کی حکومت کارروائی کر رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کارروائی ہو رہی ہے، اور وہ خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تصادم سے گریز کرنا چاہیے، انتقامی کارروائی پر یقین نہیں رکھتا، قانون حرکت میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لگے نون لیگ اور اتحادی اس سے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ تاثر کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ آرٹیکل 6 کے بھی خلاف ہے، کہتے ہیں غدار آپ نہیں کہہ سکتے اس کو، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ یہ توہین مذہب کا کیس ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے نا وہ ہم نہیں کرائیں گے، کیونکہ اب اگر یہ اسمبلیاں جعلی بھی ہیں تو جب عمران خان تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کرا دیں، انہوں نے نہیں کروایا تو اب ہم ضد پہ آ گئے، اب ہم ضد پہ ہیں، اب ہم نہیں کرائیں گے۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک بات ہے، لیکن بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ہے جو الیکشن جو ہے وہ کرانے کے لیے منع کرتا ہے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جو سیٹ اپ آپ کو دیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں نے مڈ آف جون تک 2023 تک آپ نے رہنا ہے، تو اس لیے الیکشن کی بات مت کیجیے گا۔ لیکن مئی کے مہینے سے یہ حکومت کس طریقے سے الیکشن کی بات دبائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہیں، وہ تو کہتے ہیں الیکشن کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو جو بھی رعایت، جو بھی مراعات، جو بھی فائدے، جو بھی ریلیکسیشنز یہ حکومت آفر کر رہی ہے عمران خان صاحب کو، اس کی ایک ہی شرط ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے جو مانگ رہے ہیں اس سے آپ دور ہو جائیں، وہ آپ اپنا وہ چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو آپ کہیں گے آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں قبول ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے آپ کوئلے پہ چلا دیں لیکن میں الیکشن کے بغیر، کیونکہ اس ٹائم ان کا ٹائم ہے، اگر مڈ آف 23 آ جاتا ہے 2023 آ جاتا ہے تو اس ٹائم یہ جو آج لوگوں میں جذبہ بنا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ ہوگا نہیں، اور اس ٹائم پھر الیکشن کے اندر وہ رزلٹ نہیں آئیں گے جو آج عمران خان صاحب کو مل سکتے ہیں، جس کو وہ کیش کرانا چاہتے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی ایک سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔